یہ میں اس وقت خطبہ استقبالیہ کے طور پر اپنے ایک مہمان جناب مفتی ریاض مہدی قاسمی جو ضلع صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں، حق میزبانی ادا کرتے ہوئے آپ اپنے خیالات کا اظہار فرما دیں۔ ان الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ تدبر کہتے ہیں غور و فکر کرنے کو، سوچنے کو۔ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا، تمدن نافری خلاق آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب شتربانوں کا گہوارہ، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشی کیا تھے، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشی کیا تھے، جہاں دانو جہاں گیرو جہاں دارو جہاں آرا، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ تھے سیارہ۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام اور انتہائی خوبصورت نظامت فرما رہے میرے مشفق و مکرم جناب حضرت مولانا سلیم صاحب، مہمان خصوصی جناب حضرت مولانا عرفان اللہ صاحب، اور آپ تمام حضرات، حالات حاضرہ اور اصلاح معاشرہ یہ آج کا موضوع ہے، اور حالات حاضرہ پر جب غور کیا جاتا ہے اور جب اس پر نظر دوڑائی جاتی ہے، اور اپنے آپ پر جب ہم نظر دوڑاتے ہیں اور اپنی اپنی زندگیوں کو جب دیکھتے ہیں، تو پورا جسم جس طرح سے ایکسیڈنٹ کے بعد چھلنی نظر آتا ہے، بالکل اسی طرح اگر امت مسلمہ کا بغور مطالعہ کیا جائے، اور خاص طور سے ہندوستان کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر اگر اس کا جائزہ لیا جائے، تو بآسانی ایک بات سمجھ آتی ہے، اور وہ یہ کہ اس قوم کا شیرازہ پوری طرح بکھرا ہوا ہے، کوئی ایک محکمہ ایسا نہیں ہے جو صحیح راستے پر چل رہا ہو۔ اگر معاشرتی طور پر دیکھا جائے تو معاشرتی طور پر ہم دنیا سے الگ تھلگ ہیں، سماجی طور پر دیکھا جائے
تو پورا سماج اور پوری دنیا کی دوسری قومیں ہمیں اپنے آپ سے الگ تھلگ کر رہی ہیں، اور ہمیں ایک طرح سے دنیا سے الگ کرنے کی تمام تر سازشیں کی جا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے بھی اس کے اندر اپنا حصہ ڈالا ہے اور غور و فکر کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اتنے سارے حالات جب بگڑے ہوئے ہوں تو سمجھ نہیں آتا کہ بات کہاں سے شروع کی جائے۔ وہ کسی شاعر نے کہا ہے، ہنساؤں تو بغاوت ہے، رلاؤں تو بغاوت ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑوں داستاں کیسے، لیکن چونکہ یہ ویلفیئر ٹرسٹ جس کے زیر اہتمام یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے، اس کے ذمہ دار حضرات نے مجھ سے ملاقات کی اور مجھے ایک عنوان دیا، میں اس عنوان پر کچھ دیر کے لیے کشائی کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، اور میں چاہتا ہوں اس عنوان پر بات کروں، اور وہ عنوان ہے امت مسلمہ کی سب سے بڑی بیماری، ارتداد کی بیماری۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ارتداد کیا ہے۔ یہ تو علماء کا کام ہے، علماء جانے، ہمارا تو کام ہی نہیں ہے۔ یہ ہماری سوچ بن چکی ہے۔ آج پوری دنیا کے اور خاص طور سے اپنے ملک ہندوستان کے اخبارات اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، سوشل میڈیا پر آپ حضرات ہیں، موبائل آپ کے پاس ہیں، اس کے ذریعے سے آپ فیس بک چلا رہے ہیں، ٹویٹر پر ہیں، واٹس ایپ پر ہیں، آپ اسنیپ پر ہیں، آپ جتنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس چلا رہے ہیں، آپ ذرا غور کر لیجئے، تمام کے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ویڈیوز بھری پڑی ہیں، اخبارات پر خبریں لگائی گئی ہیں، اور آپ کو بتایا جا رہا ہے، خبروں کے ذریعے سے آپ کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کی بہنوں کے اندر اور آپ کے اندر جو ارتداد کی بیماری ہے، ہم اس کو خالصتاً بہنوں کے اندر شمار کر رہے ہیں، اور اس کو دوسری طرف غور کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ارتداد کی بیماری خالصتاً ہماری عورتوں کے اندر نہیں ہے، ہمارے مردوں کے اندر، ہمارے نوجوان طبقے کے اندر بھی یہ بیماری عام ہوتی جا رہی ہے، اور اس کے سد باب کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے۔ سد باب کا مطلب ہے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے۔ روکنے کی کوشش کیسے کی جائے؟ ہم تو اس بات میں مگن ہیں کہ بس ہمارے پاس ایک بہترین موبائل ہو، اس موبائل میں بہترین 5G کا ریچارج ہو، جس کی MB کبھی نہ ختم ہو، اور پوری کی پوری رات موبائل پر ویڈیوز چلاتے رہیں، ریلز دیکھتے رہیں، شیئر کرتے رہیں، اپنے دوستوں کو ہنساتے رہیں، بس یہ ہماری زندگی کا اصل مقصد بن گیا۔ جبکہ یہ مقصد آپ کا نہیں ہونا چاہیے، مقصد آپ کا یہ ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا عظیم مقصد بیان کیا ہے۔ قرآن کریم کا پہلا پارہ اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں سے مخاطب ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ، تو اللہ نے کہا کہ اے فرشتوں، زمین پر میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ اے فرشتوں، زمین پر میں اپنا خلیفہ، اپنا وزیر بنانا چاہتا ہوں۔ خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے بادشاہت کے پیغام کو آگے پہنچانے والا وزیر، اور اس کے حکم پر عمل کرنے والا کارندہ۔ تو آپ اللہ کے احکام پر عمل کرانے والے کارندے ہیں۔ اللہ نے تو آپ کی پیدائش کا یہ مقصد بیان کیا ہے، آپ کو وزیر بنا کر کے بھیجا ہے، اس دنیا کو آپ کے لیے بنایا ہے۔ لیکن مسلمانوں، کیا ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کا اور اپنی زندگی کے مقصد کو صحیح طرح سے پہچانا اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کی؟ تو ہمارا جواب، ہمارے پاس جواب ندارد ہے، ہمارے پاس جواب نہیں ہے اس بات کا۔ کیا مقصد ہونا چاہیے تھا اور کیا مقصد ہے؟ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو بنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فرشتوں سے، تو فرشتوں نے اعتراض کیا، سوال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے
فرشتوں سے کہا کہ میں خلیفہ یعنی انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجنا چاہتا ہوں. تو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اے اللہ کیا تو زمین پر ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو فساد برپا کرے گی زمین پر، جو خون بہائے گی زمین پر، جو آپس میں لڑے گی، جو ایک دوسرے کا قتل کرے گی، جو تیری نافرمانی کرے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سوال کا جواب صرف اتنا دیا، انی اعلم ما لا تعلم. فرشتوں کو خاموش کیا اور کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے. اگر آج ہم اپنی اپنی زندگیوں پر غور کریں تو فرشتے ٹھیک کہہ رہے تھے. ہم تو یہی کر رہے ہیں. مقصد کیا ہے؟ بہرحال اگر اس آیت کے مطابق بات کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی اور مجھے 10 سے 15 منٹ بات کرنے کا موقع دیا گیا ہے. بات تو مجھے بہت ساری کرنا تھی لیکن پھر کبھی کسی موقع پر کریں گے. ان سے مل کر مجھ کو رونا تھا، بہت رونا. تنگی وقت ملاقات نے رونے نہ دیا. لیکن ایک بات ہے جس کو میں ضرور کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ یہ جو موبائل ہے نا، اس کا آپ دونوں طرح سے استعمال کرتے ہیں، پوزیٹیو بھی اور نیگیٹیو بھی. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کا کون سے استعمال کر رہے ہیں. تو میں اگر اپنے نوجوانوں سے معلوم کروں کہ آپ اس کا کس طرح استعمال کر رہے ہیں تو آپ پتہ لگے گا کہ 95 سے 97% ہماری یوتھ، ہمارے نوجوان اس کا ناجائز استعمال کرتی ہے. اور یہ سازش جو ہے، میں تو اس کو سازش ہی کہوں گا. یہ سازش آج کی نہیں ہے، یہ سازش جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہوئی اور آج تک یہ سازش ہے. قرآن کریم کی آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. جب آقا علیہ السلام کا پیغام مکہ کی گلیوں اور کوچوں میں پھیلنے لگا تو دشمنان اسلام نے ایک میٹنگ بلائی اور میٹنگ میں یہ بات اس بات پر ڈسکشن ہوئی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ محمد کا پیغام نوجوانان سن رہے ہیں، قرآن کی باتیں نوجوان مان رہے ہیں، کس طرح سے ان کو راہ راست سے بھٹکا دیا جائے اور ان کو سیدھے راستے سے ہٹا دیا جائے. تو وہاں پر کچھ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ عقبہ بن ابی معیط کو اور اس جیسے اور تمام لوگوں کو یہ ذمہ داری دی جائے کہ وہ دوسرے ملک سے نچنے والی نچنیاں کو لائے اور مکہ کی گلیوں میں ان کو نچائیں. جب یہ نوجوان ان نچنیوں کو دیکھے گا، ان کے ڈانس کو دیکھے گا تو قرآن کریم کے پیغام کو بھول جائے گا. چنانچہ ایسا ہی ہوا. عقبہ بن ابی معیط اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ دوسرے ملک پہنچا اور وہاں سے نچنیاں ناچنے والی لے کر کے آیا اور مکہ کی گلیوں میں اس نے شام ہوتے ہی ڈھول تاشے بجانا شروع کر دیے اور ان نچنیوں کو نچانا شروع کر دیا. مسلمان نوجوان جو آقا علیہ السلام کی بات کو مان رہے تھے، آقا کا پیغام سن رہے تھے، جب ان کے سامنے یہ بات آئی تو انہوں نے ان نچنیوں کو، انہوں نے ان ڈانسروں کو، انہوں نے ان تمام بالی ووڈ ایکٹرز جن کو آپ آج سلمان خان، شاہ رخ خان، عامر خان، اکشے کمار کے نام سے جانتے ہیں، ان کے نام بدلے ہوئے ہو سکتے ہیں. روینہ ٹنڈن، کٹرینہ کیف آج ان کے نام بدلے ہوئے ہو سکتے ہیں. ہاں وہ انہی کی بہنیں تھی جو ناچنے کے لیے مکہ کی گلیوں میں آئی تھی. مسلمانوں کو مقصد سے ہٹانے کے لیے بلایا گیا تھا، لیکن قربان جائیے ان صحابہ کرام پر، انہوں نے اس پیغام کو لات ماری اور قرآن کریم کو چنا، قرآن کریم کے پیغام کو سنا. نتیجہ یہ ہوا کہ 23 سال کے اندر، کتنے سال کے اندر؟ 23 سال کے اندر اسلام تو خیر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے چلتا آ رہا ہے، لیکن شریعت محمدی، امت محمدیہ مکہ مکرمہ سے نکلی مدینہ سے خیبر اور خیبر سے فلسطین اور اسرائیل اور یہ تمام ہوتے ہوئے ہندوستان تک پہنچے. انہوں نے اس پیغام کو ٹھکرایا اور اس کے بعد بھی
اس پر بس نہیں کیا انہوں نے، یہ سازش چلتی رہی، کیونکہ وہ تو صحابہ کرام تھے، ان کے سامنے آقا علیہ السلام موجود ہوا کرتے تھے، آقا کا پیغام ان کو آیا کرتا تھا، جبریل امی آتے تھے، پیغام سناتے تھے، آقا صحابہ کرام کو بتاتے تھے اور اس پر عمل شروع ہو جایا کرتا تھا۔ یہ سازش وہیں پہ نہیں رکی، اس کے بعد یہ سازش دوبارہ سے وجود میں آئی جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسلم نوجوانوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا، ان کو ان کا مقصد بتانا شروع کیا، اور وہ مسجد اقصی جو آج غیروں کے قبضے میں ہے، جس کو آزاد سلطان صلاح الدین ایوبی نے کرایا، جب وہاں کے عیسائیوں نے یہ دیکھا کہ یہ نوجوان مسلم قوم کو اسلام کے نام پر ایک کر رہا ہے اور اس کی فوجیں جدھر جاتی ہیں ادھر فتح حاصل کرتی ہیں، اگر یہی حال رہا تو یہ تو مسجد اقصی کو آزاد کرا لیں گے، تو انہوں نے یہ کیا مشورہ کر کے کہ اس کے اندر، اس نوجوان کے اندر خواہشات نفسانی کو جگایا جائے اور اس کے اندر زنا کا تصور لایا جائے۔ تو زنا کا تصور لانے کے لیے اس وقت کاغذوں پہ تصویر نہیں ہوتی تھی، اس وقت بہت مختصر کر کے بات کر رہا ہوں، واقعہ بڑا لمبا ہے، بات مختصر کرنی ہے، اس وقت موبائل بھی نہیں ہوا کرتے تھے، اس وقت فوٹوز بھی نہیں ہوا کرتے تھے، اس وقت لکڑیوں پہ تصویر بنائی جایا کرتی تھی، تو لکڑیوں کی ننگی تصویریں بنائی گئی، لکڑیوں پر لڑکی اور لڑکے کی ننگی تصویر بنائی گئی، اور مسلمان نوجوان اس وقت خیموں میں رہا کرتے تھے، تو وہ تصویریں سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں وہ تصویریں ان کے گھروں میں ڈالی گئی، ان کے خیموں میں ڈالی گئی۔ نوجوان نے جب اس تصویر کو دیکھا تو آخر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی فطرت میں یہ رکھا ہے کہ عورت مرد کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے اور مرد عورت کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے۔ جب وہ تصویریں مسلم نوجوان مجاہدین کے سامنے آئیں تو ان کے ذہنوں میں بھی خلفشار آنا شروع ہو گیا اور ان کے اندر زنا کا تصور پیدا ہونا شروع ہو گیا، اور مسلم قوم اور مسلم نوجوان اور مسلم فوج پسپا ہونا شروع ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ بھائی آخر کیا وجہ ہے یہ ہو رہا ہے، تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ بہت شاندار جاسوس تھے۔ جو گوریلا فوج ہے، جو امریکہ آج آپ سنتے ہوں گے نا امریکہ میں گوریلا فوج ہے، تو وہ سب سے پہلے ایجاد کس نے کی ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ نے۔ وقت کی آ گئی ہے، بس اس بات کو اپنی ختم کر کے جگہ لیتا ہوں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ پہچانا اور رات کو چکر لگانا شروع کر دیا، تو پھر دیکھا کہ یہ تصویریں چل رہی ہیں، بہت مختصر کر کے کہتا ہوں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ نے یہ اعلان کیا کہ اگر کسی نوجوان کو میں نے یہ تصویر دیکھتے ہوئے پایا تو اس کا بعد میں لڑائی دوسروں سے ہوگی، پہلے اس کی گردن ہوگی اور میری تلوار ہوگی۔ اس کا سدباب ہوا اور یہ سازش وہاں پر ختم ہوئی۔ اس کے بعد یہ سازش وہاں سے چلی تھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور سے ہوتے ہوئے آج موبائل تک آ گئی ہے۔ کیا آج بھی اس کا سدباب ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، سوچئے، غور کریے۔ ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا، اس رپورٹ کے اندر یہ لکھا ہے کہ سب سے زیادہ پورن سائٹس، ننگی ویڈیوز جو دیکھی جاتی ہیں وہ بر صغیر پاک اور ہند کے اندر دیکھی جاتی ہیں، یعنی پاکستان میں اور ہندوستان میں۔ یہ المیہ نہیں ہے، غور کریے، دعا کریے اللہ سے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ کہہ گیا ہوں میں جنوں میں کیا کیا، بک گیا ہوں میں جنوں میں کیا کیا، کچھ تو سمجھے خدا کرے کوئی، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، بہت خوب گفتگو کر رہے تھے جناب مفتی ریاض مہدی صاحب۔ جی چاہتا تھا کہ ہم دیر تک سنے جائیں، مگر وقت کی قلت ہے، اس نے اجازت نہ دی۔ اب آئیے آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس فلاح انسانیت ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام منعقد ہے۔ یہ ٹرسٹ جو چند ممبران پر شامل ہے، جس کے صدر عالی وقار جناب مفتی محمد آصف جمال ہیں، مبارکباد دیتا ہوں میں صدر محترم اور تمام اس ٹرسٹ کے اراکین شورا کو کہ آپ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں۔
وہ کام جس کو آپ لے کر چل رہے ہیں، اگر ہم اس کام کا تعارف کرانے لگیں تو 2-4 گھنٹے بھی کم ہیں۔